بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہم اجل ولیک الفرج اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھنے پر محمد و آلہ پروردگار نے سورہ ہود میں آیت نمبر 86 ہے، پروردگار فرما رہا ہے کہ بقیت اللہ، اللہ کا باقی ماندہ، اللہ کا ذخیرہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صاحبان ایمان۔ بقیت اللہ مولا امام زمان کا لقب ہے جو قرآن مجید میں ذکر ہوا۔ مولا کے ویسے تو بہت سارے لقب ہیں، لیکن وہ لقب جو قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے وہ بقیت اللہ۔ بقیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا کا باقی ماندہ، خدا کا ذخیرہ کیا ہوا۔ ذخیرہ کسے کہتے ہیں؟ جسے انسان چھپا کے رکھتا ہے۔ آپ بھی جب کسی چیز کو ذخیرہ کریں گے تو اسے کسی جگہ پنہاں کریں گے، چھپائیں گے۔ کیوں چھپاتے ہیں؟ کہ جب اس کا وقت آئے گا اس وقت اسے نکالوں۔ تو اللہ نے بے پناہ حجتیں بھیجی، ایک کو ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ جب بھی اس کا وقت آئے گا اس وقت خدا اسے ظاہر کرے گا۔ اور مولا کو یہ لقب اتنا پسند ہے بقیت اللہ کہ ہماری روایات میں آیا ہے کہ جب امام عصر علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، جب دنیا زہرا کے چاند کو بیت الحرام سے طلوع ہوتا دیکھے گی، جب پوری دنیا چمکے گی نور عدالت مہدی سے، اس وقت جو بھی آئے گا مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے، تو احادیث یہ کہتی ہیں کہ سارے مولا کو اسی لقب سے پکاریں گے، کہیں گے السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارضہ۔ یعنی امام کو پسند ہوگا کہ مجھے اس لقب سے پکارا جائے کہ جو لقب میرے پروردگار نے مجھے عطا کی۔ ویسے تو مولا کے اور بھی بہت سارے لقب ہیں۔ ایک لقب مشہور صاحب العصر والزمان، زمانے کا مالک، زمین کا حقیقی مالک، جسے اللہ نے مالک قرار دیا ہے، وہ وقت کا امام۔ کہتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آئے مولا کو جس لقب سے پکارے وہ یہ لقب ہے۔ جب بھی کبھی کوئی مشکل آئے، یا صاحب الزمان ادرکنی، یہ لقب مشکل کشا مہدی کا لقب ہے۔ یہ علی مشکل کشا کا بیٹا، مہدی مشکل کشا کا لقب ہے کہ جب بھی امام زمان کو پکارنا ہے تو اس لقب سے پکارنا۔ اسی طرح ایک لقب ہے منتظر، یعنی جس کا انتظار ہو رہا ہے، یہ بھی مولا کا لقب ہے۔ یا امام منتظر، نعرے بھی لگتے ہیں ہمارے مومنین، مولا کو یاد کرتے ہیں اس لقب سے، یعنی جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ کون انتظار کر رہا ہے؟ کائنات انتظار کر رہی ہے، دنیا بڑے عرصے سے مہدی کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ انتظار کوئی آج کا نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسلام سے پہلے یہودی منتظر تھے، عیسائی منتظر تھے، زرتشتی منتظر تھے کہ وہ دنیا کا آخری پیشوا کب آئے گا کہ جو پوری زمین کو ظلم سے پاک کرے گا۔ سارے منتظر تھے۔ جب ہمارے پیغمبر آئے، انہوں نے آ کے دین اسلام لوگوں کو بتایا، اس وقت آپ نے بھی یہی بشارت دی کہ وہ آخری منجی، وہ آخری نجات دہندہ جس نے زمین کو ظلم و نجاست سے پاک کرنا ہے، دنیا کو عدل سے بھرنا ہے، وہ میں نہیں ہوں بلکہ میری نسل سے
میری نسل سے 12واں ہے جو آئے گا اور زمین کو عدل سے بھرے گا۔ تو منتظر یعنی جن کا انتظار ہو رہا ہے۔ کون انتظار کر رہے ہیں؟ انسان انتظار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ملائکہ انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں 5000 فرشتے جو جنگ بدر میں نازل ہوئے تھے امت اسلام کی مدد کے لیے، یہ تو آپ نے سنا ہے نا، جب جنگ بدر ہوئی تھی اس وقت اللہ نے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی تھی، وہ فرشتے بھی ابھی تک زمین پر ہیں، واپس نہیں گئے، چونکہ خدا نے انہیں روک دیا ہے کہ تم جب تک میرا مہدی نہیں آتا اس وقت تک زمین تک رہو، کیونکہ تم نے جس طرح محمد عربی کی مدد کی ہے اسی طرح مہدی کی بھی مدد کرنی ہے۔ اور یہ ہماری احادیث میں ہے کہ وہ 5000 ملک، 5000 فرشتے زمین پر موجود ہیں اور امام زمان کے منتظر ہیں۔ جب امام ظہور فرمائیں گے اور امام کو جب ضرورت پڑے گی فوج کی، اس وقت یہ ملائکہ جو ہیں یہ مولا کا ساتھ دیں گے۔ جس طرح انسانوں کے لشکر ساتھ دیں گے اس طرح فرشتوں کے لشکر بھی ساتھ دیں گے۔ اب یہ جو ملائکہ کا لشکر ہے اس کی قیادت کون کرے گا؟ اس کے بارے میں بھی روایات میں ہے کہ جب امام مسجد الحرام میں اعلان ظہور کریں گے اور لوگوں سے بیعت مانگیں گے تو پہلی ہستی جو آسمان سے اترے گی اور امام کی بیعت کرے گی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو وہ جو ملائکہ کا لشکر ہے اس کی قیادت جبرائیل کریں گے۔ امام کی مدد، امام کا انتظار بہت سارے لوگ، ایک ہستی جو اول العزم پیغمبر ہے عیسیٰ ابن مریم، چوتھے آسماں پہ، وہ بھی امام منتظر کے منتظر ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب زمین پہ یوسف زہرا کا ظہور ہو، خدا انہیں زمین پہ نازل کرے گا اور وہ بھی میرے مولا کی قیادت میں، ان کی نصرت میں جہاد کریں گے دشمنوں سے۔ اس لیے ہماری روایات میں آیا ہے کہ جب امام کا لشکر بیت المقدس کی طرف چلے گا اور یہ جو یہودی صہیونی ان سے جب جنگ ہوگی اس وقت پروردگار عیسیٰ ابن مریم کو نازل کرے گا۔ اس وقت دنیا دیکھے گی کہ آسمان سے ایک شخص اتر رہا ہے کہ جس کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ دنیا حیران ہوگی کہ یہ کون سی ہستی ہے، اور کہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان اس وقت نماز کا وقت ہوگا، صفیں لگ جائیں گی اور امام زمان کہیں گے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ پیغمبر خدا ہے، یہ صاحب انجیل ہے اور اللہ نے اس کو زمین پر بھیجا ہے۔ اور پھر عیسیٰ کو کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم آپ نبی خدا ہیں، آئیں نماز کا وقت ہے، ہم سب آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو عیسیٰ کہیں گے خدا نے اس وقت اس لیے بھیجا کہ تیری اقتداء میں نماز پڑھوں۔ اور اس پر ہمارے پیغمبر نے بارہا فخر کا اظہار کیا سنی شیعہ کتابوں میں کہ اے مسلمانوں ایک وقت آنے والا ہے کہ جب مریم کا بیٹا میرے بیٹے کی اقتداء کرے گا۔ اور حضرت عیسیٰ انتظار کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ نے آ کے امام زمان کی مدد کرنی ہے۔ دنیا عیسائیت سے جو جنگ ہوگی وہ عیسیٰ لڑیں گے، یہ ہماری روایات میں ہے۔ امام نے مسلمانوں کے اندر جو فتنے ہیں وہ ختم کرنے ہیں، یہودیوں کا فتنہ ختم کرنا ہے۔ لیکن یہ جو ایک بہت بڑی دنیا ہے، دنیا مسیحت، یہ یورپی ممالک، یہ عیسائی دنیا، اس سے خود عیسیٰ کے لڑیں گے، امام کے دست و بازو بنیں گے، مبلغ اسلام بنیں گے، خود جائیں گے دنیا مسیحت سے جنگ کریں گے، ان کو راہ اسلام کی طرف، دین اسلام کی طرف دعوت دیں گے۔ اور کہتے ہیں عیسیٰ، یہ شیعہ سنی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ 40 دجالوں سے جنگ کریں گے خود حضرت عیسیٰ، اور پوری دنیا مسیحت کو مسلمان کر کر مہدی کے سپرد کریں گے۔ بس ایک ہستی جو امام زمان کا انتظار کر رہی ہے وہ عیسیٰ ہے۔ میں یہاں ایک
چھوٹے سے قصے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ہندوستان میں کسی پادری نے، ہمارے بہت بڑے عالم، ان کے سلطان العلماء انہیں کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ مناظرہ کیا۔ اس مناظرے کے درمیان انہوں نے اس بات کو دلیل بنایا کہ ہمارا پیغمبر جو ہے وہ آپ مسلمان خود کہتے ہیں کہ وہ چوتھے آسماں پہ ہے، اور تمہاری جو حجت خدا ہے، تمہارا جو مہدی ہے وہ زمین پہ ہے، یہ تو مانتے ہو۔ وہ سلطان العلماء جو تھے ہندوستان کے بزرگ علماء میں سے، انہوں نے کہا کیوں نہیں، مانتے ہیں، ہمارا امام زمین پر ہے، چونکہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ اس عیسائی پادری نے، اب چونکہ وہ علمی دلائل سے تو کامیاب نہیں ہو سکا، اب اس نے اپنی طرف سے ایک دلیل گھڑی۔ اس نے کہا پھر عیسیٰ کو تو مانتے ہو نا، آسماں پہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ مانتا ہوں۔ اس نے کہا پس جو اوپر ہے وہ افضل ہے، جو نیچے ہے وہ افضل ہے؟ اب یہ اس نے ایک دلیل پیش کر دی۔ تو اب یہاں ہمارا سلام ہو اپنے شیعہ علماء کو، کتنا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، بات ایسے نہیں تھی، بلکہ میں تجھے بتاتا ہوں بات کیسے تھی۔ وہ یہ تھی کہ یہ دو ہستیاں تھیں، ایک عیسیٰ ایک مہدی۔ خدا نے دونوں کا مقام و منزلت کو جب جاننا چاہا تو ایک ترازو رکھا، ایک طرف مہدی کو رکھا، ایک طرف عیسیٰ کو رکھا۔ اب تمہارے عیسیٰ کا پلڑا اگر اوپر کی طرف چلا گیا تو میں کیا کروں؟ بس اس انداز سے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بات سنو، وہ جو اوپر ہے وہ اسی لیے اوپر ہے، وہ کیوں زمین پہ نہیں آ رہا؟ وہ اس لیے اوپر ہے، وہ بھی منتظر ہے کہ کب یہ زمین والا ظاہر ہو تو میں اس کی نصرت کے لیے آؤں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو امام کے القاب میں سے ایک لقب جو ہے وہ حجت ہے۔ امام حجت ہے، یہ تو آپ سمجھتے ہیں۔ حجت جب بھی ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد امام زمان ہے، امام وقت ہے۔ حجت کون ہے؟ حجت وہ ہے جو گواہ ہے ہمارے اعمال پہ۔ حجت یعنی ہمارے اعمال کو دیکھنے والا۔ روز قیامت ہم نے اسی امام کے پیچھے معشور ہونا ہے، ہمارے اعمال کی گواہی یہی دیں گے، ہماری شفاعت یہ کریں گے۔ کہتے ہیں ہر امت روز قیامت اپنے امام کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ ہم کس کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ ہم حجت کے پیچھے، ہم مہدی زمان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کا امام یہ ہے حجت، یعنی جو ہمارے اعمال پہ گواہ ہے۔ اب ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں، آپ میں، تو کبھی بھی یہ نہ سمجھا کریں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا سے چھپ کے بھی کر لیں، ہو سکتا ہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ایک رب دیکھ رہا ہے، اس کی حجت دیکھ رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا نہیں دیکھ رہا، دیکھ رہے۔ یہ تو قرآن مجید میں آیا، پروردگار نے کہا ہے کہ کل اعملوا، اے نبی انہوں کہو تم عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، خدا تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے۔ اور کون؟ اور الذین آمنوا، اور مومنین کی ایک جماعت، وہ تمہارے عمل کو دیکھ رہی ہے۔ اور اس کے ذیل میں جو حدیث ہے، جو تفسیر ہے، اس میں محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ یہ جو مومنین کی جماعت ہے، یہ ہم ائمہ ہیں جو حجت ہیں۔ ہم ہر دور میں اپنی امت کا عمل دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اسی حرم مبارک میں حضرت ایت اللہ بہجت دفن ہے، بڑا پیارا جملہ ہے ان کا۔ کہا کرتے تھے کہ تم جب کوئی بات کرتے ہو آپس میں، ایک دوست سے جب بات کرتا ہے، اس کے کان میں بعد میں جاتی ہے، حجت کے کان میں پہلے جاتی ہے، امام کی خدمت میں پہلے جاتی ہے۔ ہمارے اعمال سے واقف ہیں، کبھی بھی یہ نہ سمجھیں، چاہے خلوت میں ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، پروردگار ہمارے اعمال کو حجت کے سامنے پیش کر دیتا ہے، حجت جانتی ہے۔ ایک شخص نے چھٹے مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کو، اللہم صلی اللہ علیہ، ان کو خط لکھا کہ مولا آپ مدینہ میں ہیں، میں مثلا خراسان میں ہوں، میں بڑا دور رہتا ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ اپنے امام سے ملوں، اپنا درد دل کروں،
امام کی خدمت میں پہنچوں، آپ بڑے دور ہیں۔ اور اس زمانے میں، چھٹے مولا کے زمانے میں تو آج کل کی طرح سفر کے ذرائع نہیں تھے، لوگ پیدل چلتے تھے، گھوڑوں پہ، گدوں پہ، کئی سال لگ جاتے تھے، بڑی مشکل ہوتا تھا اس زمانے میں۔ اس نے کہا مولا بہت دور ہے، خط لکھا کسی کے ہاتھ۔ وہ خط جب چھٹے مولا کو پہنچا تو مولا نے اس کا ایک جواب لکھا، اور وہ جواب ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور یہاں سے حجت کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ مولا نے کیا جواب لکھا؟ جواب یہ لکھا کہ اے مومن، اگر ہم سے بات کرنی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس پہنچو، تو کہہ دیا کر، خدا ہم تک پہنچا دیا کرے گا۔ حجت جو ہے اس تک ساری باتیں پہنچ جاتی، تو بشک دل میں کہہ۔ یہ جو نیمہ شعبان میں آپ دیکھتے ہیں پاک و ہند کے اندر رواج ہے کیا لکھنے کا؟ عریضے لکھنے کا۔ عریضے لکھتے ہیں جگہ جگہ پہ، خوب عریضے جب لکھے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ عریضے اٹھاتے ہیں، اس کو آٹا وغیرہ لگاتے ہیں، پھر لے جاتے ہیں کسی کنویں میں، کسی نہر میں، وہاں ان عریضوں کو ڈال دیتے ہیں بڑے ادب سے۔ عریضوں میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ عریضوں کے اندر اپنے مولا سے درد دل لکھتے ہیں، اپنی دعائیں لکھتے ہیں، اپنی حاجتیں لکھتے ہیں۔ یہی بات ٹھیک ہے نا؟ یہی ہوتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ مولا ان عریضوں کو کب پڑھتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ آپ تو لکھ آئے اور آپ نے ڈال بھی دیا، دریا میں ڈال دیا، نہر میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا، لیکن کبھی سوچا کہ امام ان کو کب پڑھتے ہیں؟ بے شک آپ وہاں کھڑے رہیں، امام آئیں گے، انہیں نکالیں گے۔ عام طور پر تصور تو یہی ہے کہ مولا آتے ہیں، انہیں نکالتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، ابھی آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اس کے اندر کتنی ایپس ہیں، ایسی ایپس ہیں جو انسانوں نے بنائی ہیں کہ آپ لکھ رہے ہیں اور دوسرا اسی وقت پڑھ رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب انسان اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ جس ٹائم لکھ رہا ہے اور دوسرا ہزاروں میل دور بیٹھا پڑھ رہا ہے، جب تیرے پاس یہ علم ہے کہ جو ناقص علم ہے، تو جو حجت ہے، جو سارے علموں کا مالک ہے، وہ کس وقت پڑھتا ہے؟ وہ جب تو نے ارادہ کیا تھا اس نے پڑھ لیا۔ بشک تو لکھ یا نہ لکھ، تیرا لکھنا تیری عقیدت ہے، لکھ، یہ تیری محبت ہے، منع نہیں کرتے، لیکن کبھی یہ نہ سوچ کہ میں نے لکھا، اب میں اسے دریا میں ڈالوں گا، اب وہ آئیں گے۔ نہیں، جب تو نے سوچا تھا کہ میں نے یہ لکھنا ہے، مہدی نے اسی وقت پڑھ لیا تھا، تیرے ذہن سے پڑھ لیا تھا، تیری فکر سے پڑھ لیا تھا۔ حجت اسے کہتے ہیں جو ہماری فکروں کو بھی جانتے ہیں، ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ائمہ کی خدمت میں آتے تھے، ابھی سوال نہیں کرتے تھے، مولا جواب دے دیتے تھے، کہتے تھے تو یہ سوال لے کے آیا ہے، میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں حجت۔ آج بھی امام زمان اگرچہ غائب ہیں، لیکن بینوان حجت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بشک تو جس ملک میں ہو، جس گاؤں میں ہو، جس شہر میں ہو، تو جو بھی سوچے گا، تو جو بھی درد دل کرے گا، جو بھی خیال لائے گا، کوئی اور اسے جانے یا نہ جانے، زہرا کا بیٹا اسے پڑھ لیتا ہے، اسے جان لیتا ہے، اسے جان لیتا ہے۔ تمہاری باتوں کو، تمہارے دلوں میں جو گفتگو ہوتی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ امام سنے، امام سنتے ہیں۔ ہاں، ایک دفعہ تو نہیں چاہتا، ایک دفعہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری بات صرف میرا رب سنے، اس وقت صرف رب سنتا ہے، یہ تیری مرضی پہ ہے۔ لیکن ایک دفعہ تو چاہتا ہے کہ نہیں، یہ بات میرا رب بھی سنے اور اس کا ولی بھی سنے، تو رب کی یہ مشینری ہے، یہ رب کا کارخانہ ہے، یہ دنیا رب کی بنائی ہوئی ہے، تو وہ حکم دیتا ہے کائنات کو، کائنات تیرے دل میں آنے والی بات کو رب تک بھی پہنچاتی ہے اور حجت تک بھی پہنچاتی ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ کہتے ہیں بہت سارے ملک، بہت سارے فرشتے انسان کے ارد گرد ہوتے ہیں، اس کی نگہبانی میں، اس کی حفاظت میں، جن کا کام یہی ہے، جن کا کام یہی ہے کہ وہ تیری چیزوں کو پہنچائیں جہاں تو چاہتا ہے۔ تو اکیلا نہیں ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور حجت خدا کی نگاہوں میں اور ان کے بنائے ہوئے حصار میں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں چونکہ بات حجت کی ہو گئی القاب میں، تو میں تھوڑا سا
آ رہا ہوں کہ امام تو ہیں بے عنوان حجت، ہمارے اعمال پہ ان کی نگاہ ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ غیبت کا مطلب تو یہی ہے، چونکہ گفتگو غیبت پہ شروع ہوئی تھی بقیت اللہ پہ، کہ بقیت اللہ کا مطلب جسے اللہ نے غائب کیا ہوا ہے، ذخیرہ کیا ہوا ہے، کہ جب وہ چاہے گا، جب اس کی ضرورت ہوگی اسے ظاہر کرے گا۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہی ہے عزیزان، یعنی میں امام کو نہیں دیکھ پا رہا، وہ مجھے دیکھتے ہیں۔ البتہ میں تھوڑا سا اسے مزید دقیق کرتا ہوں، دیکھنے یا نہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام نظر نہیں آتے، یعنی میرے سامنے بھی ہو تو نظر نہیں آتے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ امام اسی طرح ہیں جس طرح امیر المومنین تھے، جس طرح رسول اللہ تھے، انسان ہیں، بشر ہیں، گوشت ووشت کا بنا ہوا بدن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے نظر نہیں آتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں دیکھوں تو میں پہچانوں گا نہیں جب تک خدا کا حکم نہیں ہوگا۔ مطلب یہی ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ کسی نے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، سوال کیا کہ جب قائم غائب ہوں گے تو وہ غیبت کیسی ہوگی؟ تو مولا نے جواب دیا کہ جس طرح یوسف غائب ہوئے تھے، قائم بھی اسی طرح غائب ہوگا۔ جس طرح یوسف کو اس کے بھائی دیکھتے تھے لیکن پہچانتے نہیں تھے، قائم کو بھی لوگ دیکھیں گے لیکن پہچانیں گے نہیں۔ نظر آتے ہیں مولا، ہماری شاید گناہگار آنکھوں نے کئی بار دیکھا ہو، اسی لیے کہتے ہیں جب امام ظہور فرمائیں گے، جب مکہ سے مولا کا ظہور ہوگا اور پروردگار ہم سب کو وہ دن دکھائے، کہتے ہیں اس وقت جب دنیا جان لے گی، جب مولا اپنا تعارف کروائیں گے، جب دنیا سمجھ جائے گی، جان لے گی کہ یہ مہدی ہے، اس وقت کئی لوگ کہیں گے کہ ہم نے انہیں پہلے کہیں دیکھا ہے، ہماری نگاہوں نے ان کی پہلے بھی زیارت کی ہے۔ تو بس غیبت کا مطلب یہ ہے کہ امام ہمیں دیکھتے ہیں، ہم بھی انہیں دیکھتے ہیں، لیکن ابھی پہچانتے نہیں ہیں۔ لیکن کچھ اللہ والے ہیں کہ جنہیں خدا نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ وہ دیکھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ ہم لوگوں میں ہیں۔ اس کے لیے پاکیزگی چاہیے، اس کے لیے وہ آنکھ چاہیے جو ان کی شان کے مطابق، اس کے لیے معرفت چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا پانچویں مولا سے معرفت کیا ہے؟ فرمایا معرفت یہی ہے کہ تو اپنے آپ کو زمانے کے امام کے خیمہ میں محسوس کرے۔ معرفت یہی ہے کہ تو اتنا قریب ہو اپنے زمانے کے امام کے کہ کبھی بھی انہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ پائے۔ معرفت یہی ہے جس میں دل کی بھی آنکھ کھلتی ہے اور وجود کی آنکھ بھی کھلتی ہے۔ وہ تو ہیں لوگ، وہ لوگ بھی ہیں، وہ کم نہیں ہیں، وہ بھی ہیں۔ کہتے ہیں بحر العلوم، بہت بڑے عالم گزرے، سید مہدی بحر العلوم۔ ہمارے علماء میں کچھ علماء بہت ہی مقدس ہیں، جن میں سے مہدی بحر العلوم ہیں، ابن طاؤس ہیں، مقدس اردبیلی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں مقدس کہا گیا۔ ویسے تو عالم فقیہ مقدس ہوتا ہے، لیکن جنہیں ساتھ پھر مقدس لکھا جائے اس کی پاکیزگی کا کیا معیار ہے؟ مہدی بحر العلوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا تھا کہ یہ امام مہدی کو دیکھتے بھی تھے اور پہچانتے بھی تھے۔ اسی زمانہ غیبت میں نجف میں رہتے تھے، اور جناب مہدی بحر العلوم کو پتہ ہوتا تھا کہ صبح کی نماز مولا نجف پڑھتے ہیں، وہ بھی صبح کی نماز کے وقت حرم جاتے تھے اور اپنے کانوں سے لوگوں کو قرآن پڑھتا ہوا، تلاوت کرتا ہوا سنتے تھے، اور کہیں سے مہدی کی تلاوت انہیں سن جاتی تھی۔ یعنی امام کو پہچانتے بھی تھے اور آواز سے بھی پہچانتے تھے۔ مثلا لوگوں کا جمگٹھا ہے، ایک آدمی دیکھا نہیں جا رہا، لیکن کان سے سن لیتے تھے کہ یہ زہرا کے بیٹے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ بہت بڑا شرف ہے مہدی بحر العلوم کا۔ آپ بھی اس موضوع پر اگر کام کریں، محدث نوری نے کتاب نجم الثاقب میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں مہدی بحر العلوم کے، علامہ مجلسی نے بہار میں لکھے ہیں۔ تو مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بازار کی طرف جا رہا تھا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ زمانہ غیبت ہے، مولا غائب ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھتے یعنی پہچانتے نہیں، لیکن کچھ ہیں
جو پہچانتے ہیں. اب وہ لازمی نہیں ہے علماء میں سے ہوں، اس کے لیے پاکیزگی چاہیے، اس کے لیے تقویٰ چاہیے، اس کے لیے معرفت والی آنکھ چاہیے. مہدی بحرالعلوم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بازار میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا امام زمان ایک ریڑھی والے شخص جو پھل بیچتا ہے اس کے پاس کھڑے ہیں اور اس سے گفتگو کر رہے ہیں. تو میں حیران ہو گیا، اور وہ شخص ایک بوڑھا شخص تھا اور وہ بار بار اٹھاتا تھا ایک پھل، مثلا سیب دیتا تھا کہ قبلہ مولا سیب لیں، وہ کہتے تھے نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کوئی اور چیز دیتا تھا، وہ روک دیتے تھے. تو میں حیران ہو رہا تھا اور میرا دل کیا میں جا کے اسے بتاؤں کہ تو کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے. تو جیسے میں نزدیک پہنچا تو امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور میں وہیں رک گیا. زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے. اب میں حرکت پہ قادر نہیں تھا. اب امام اس کے پاس کھڑے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. وہ اگرچہ چیزیں اٹھا کے دے رہا ہے، لیکن مولا اسے کہہ رہے ہیں اے مومن میں تو صرف تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں تو صرف تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو دیکھنے کے لیے وقت کی حجت خدا آئے. کتنے خوش نصیب. پتہ نہیں کون سا عمل ہے کہ امام کو پسند آ جائے. میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں اپنے لیے، آپ بھی کیا کریں کہ ایسا عمل ہو کہ مہدی کی نگاہوں میں آئے، اس کی دعاؤں میں آئے. تو اب امام اسے یہی کہہ رہے ہیں کہ اے مومن میں تو صرف تجھے دیکھنے کے لیے آیا. آخر مولا جو ہے وہاں سے چل پڑے. جب مولا وہاں سے چلے گئے زمین نے مہدی بحرالعلوم کے پاؤں چھوڑ دیے. اب یہ دوڑ کے گئے، کہنے لگے اے مومن تجھے پتا تھا تیرے پاس کون کھڑا تھا؟ شاید تو نہیں جانتا تیرے پاس کون کھڑا تھا. تو وہ بوڑھا شخص مسکرایا، اس نے کہا عالم ہیں، بزرگوار ہیں، میں کیوں نہیں جانتا، مجھے پتا تھا قطب عالم امکان حجت خدا میرے پاس کھڑی تھی، میں جانتا. پتہ نہیں کچھ لوگ اس قابلیت کو پا گئے. یہ اللہ کا خاص کرم ہے. یقیناً پاکیزگی چاہیے. ہم بھی یہ قابلیت پا سکتے ہیں. صرف حقیقی معنوں میں منتظر بنیں، معرفت پیدا کریں، دل کی آنکھ کھولیں، مولا کی مرضی کے مطابق چلیں. غیبت میں ہمارا سب سے بڑا فریضہ بھی یہی ہے. امام غائب ہے، وہ اب اللہ کا حکم ہے، سر الہی ہے، حکمت الہی ہے. لوگوں نے بارہا پوچھا ائمہ سے کیوں مہدی غائب ہوں گے؟ فرمایا حکم خدا ہے، یہ سر الہی ہے، یہ اسی وقت ظاہر ہوگی جب وہ ظاہر ہوں گے. اب اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی جان کو خوف ہے، مومنوں کی آزمائش ہے، بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. لیکن حقیقی بات تو مولا جانتے ہیں. لیکن ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ جب تک امام غائب ہیں ہم وہ کام کریں کہ جس سے وہ مسرور ہوں. ہرگز وہ کام نہ کریں کہ جس سے ان کے دل کو ضرب لگے، جس سے وقت کا امام جو ہے اسے دکھ ہو. کیونکہ مولا نے بارہا یہ شکوہ کیا کہ میری غیبت کو طلانی تمہارے اعمال کر رہے ہیں. میں تو اس امت کا منتظر ہوں کہ جو حقیقی معنوں میں ہمارے شیعہ بنے، ناصر بنے، خدمت گزار بنے. مولا ان کے منتظر ہیں. یقین مانیں ہمارے گناہ ہیں جو پردہ ہیں، ہمارے گناہ ہیں جو حجاب ہیں. اور اس حجاب کو مولا نے بارہا بیان کیا کہ میرے اور شیعوں کے درمیان حجاب گناہ ہے. حتیٰ شیخ مفید علیہ رحمہ کو ایک خط لکھا گیا جو کمال الدین، جو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بھی کچھ توقیات لکھی، لیکن جو شیخ مفید کو خط لکھا گیا وہ کتاب غیبت توسی میں موجود ہے. اس کے علاوہ ہماری باقی بہار الانوار میں موجود ہے، کمال الدین میں نہیں ہے بلکہ بعض والی کتابوں میں. اس خط میں مولا نے ایک شکوہ کیا کہ کاش میرے شیعہ یہ کام کرتے، میرے ظہور میں لحظہ بھر بھی تاخیر نہ ہوتی. کاش یہ اپنا وعدہ پورا کرتے. اب وہ وعدہ کیا ہے ایک مفصل بحث ہے. اس میں ہمارے اعمال ہیں، ہماری صلہ رحمیاں تھیں، ہمارا مولا کو یاد کرنا تھا، ہمارا امر بالمعروف کرنا تھا. بہت سارے کام تھے جو ابھی ہم نے شروع نہیں کیے، لیکن مولا منتظر ہے. ہمارے اعمال باعث بنے ہیں. مہدی غائب ہیں. جب اعمال وہ ہوں گے جیسا وہ چاہیں گے، جب ہم اپنی زندگی کو ان کی منشا کے مطابق گزاریں گے، جب صبح اٹھ کر حجت خدا سے عہد و پیمان کریں گے کہ مولا یہ سارا دن تیری مرضی کے مطابق گزرے گا، اس وقت وہ نسل منتظر، وہ ناصرین نظر آئیں گے دنیا میں کہ
کہ جو تیار ہوئے ہیں اپنے امام کے لیے، ابھی تک وہ نسل نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں ایسے، لیکن اتنی تعداد میں نہیں ہیں. امام ان کے منتظر ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیوں مولا علی، مسم، ابو ذر، کمیل، سلمان اس سے امام کیوں محبت کرتے تھے؟ مسم کا کیا مقام تھا کہ علی جیسا امام خود مسم کے پاس آیا کرتے تھے؟ کمیل کا کیا مقام تھا کہ علی جیسا امام اگر رات کو کمیل کو نہ دیکھے مولا کی رات نہیں گزرتی تھی؟ ابو ذر میں کیا خصلت تھی کہ مولا علی کے دل میں تڑپ رہتی تھی ابو ذر کو دیکھنے کی، سلمان کی؟ اتنی دنیا عاشق امام علی کی دیکھنے کے لیے آتی تھی، لیکن کچھ ہستیاں ایسی تھی جن کو علی جیسا امام دیکھنے کے لیے جاتا تھا. یہ وہ سچے پیروکار تھے، یہ وہ سچے ناصر تھے علی، کہ جن سے علی کو اپنے وجود کی خوشبو آتی تھی. آج بھی مہدی کو ایسے ناصروں کی ضرورت ہے کہ جس میں امام کو اپنی خوشبو آئے کہ یہ مجھ جیسا ہے، یہ اپنے عمل میں پاک ہے، اپنی فکر میں پاک ہے، یہ اپنے اعمال میں ہمارا مطیع ہے، یہ ہمارا سچا پیروکار ہے. جب ہم ایسے بنیں گے اس وقت امام کو پتہ چلے گا میرے ماننے والے ہیں. ابھی ہم محب ہیں، ابھی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے امام کو پیش کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے، وہ عزاداری ہے. اور یہ عزاداری کی برکت ہے کہ امام وقت کی نگاہوں میں ہے اور ان کی دعاؤں میں. میں چونکہ میرے بعد ظاہراً یہ حال کسی اور کو بھی دینا ہے، میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں آپ بھی سب مل کے اس دعا میں شریک ہوں، چونکہ یہ درس تھا امام زمان کے لیے. ایک تو یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو مولا کی سچی معرفت دے، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو مولا کے خدمت گزار ناصر بنے، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو یہ قابلیت پیدا کریں کہ مولا کے ظہور کا باعث بنے، ہم ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کے اندر یہ قابلیت ہو کہ امام کی نگاہوں میں آئیں، ان کی دعاؤں میں ہیں. اپنے پروردگار سے ہمیشہ پہلی دعا مولا کے ظہور میں تاجیل کی کیا کریں. پہلی دعا پروردگار کچھ نہیں چاہیے، صرف حجت خدا کا ظہور چاہیے. چونکہ یہ ظہور ہوگا ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی، میری بھی اور پوری دنیا کی. پروردگار سے ہمیشہ مولا کا ظہور کی دعا مانگیں. پروردگارہ جوار حضرت معصومہ ہے، تیری بارگاہ میں شب جمعہ ہے، استجابت کی رات ہے. پروردگارہ صدق کے دل سے دعا مانگ رہے ہیں، خدایا زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہماری آنکھوں کو ان کی زیارت سے منور فرما. پروردگارہ ہم سب کو ان کی نصرت سے مشرف فرما. پروردگارہ ایسا عمل عطا کر کہ تیرے وقت کے امام کو پسند آ جائے. خدایا امت اسلام جہاں جہاں بھی ہے تمام مشکلات سے اس امت کو بچا. جہاں جہاں بھی مومنین ہیں پروردگارہ ہر شر سے انہیں محفوظ رکھ. پروردگارہ ہمارے قائدین، ہمارے بزرگان، ہمارے رہبر، قائد ملت جعفریہ، رہبر معظم مراجع، سب کو طول عمر عطا فرما. امت اسلام بالخصوص پاکستان میں ایک عادل حکمران عطا فرما. حاضرین کی جو دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما. ایک سوال آیا ہے، سوال یہ ہے کہ امام کو کیوں غائب رکھا گیا؟ میں نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا ہے، غیبت کی جو وجہ ہے وہ سر الہی ہے جو ائمہ سے پوچھی گئی، لیکن بعض جگہ پہ ائمہ نے بیان کیا. مثلا ایک جگہ پہ بیان کیا کہ جو کام قائم نے کرنا ہے اس کے لیے اسے ناصر چاہیے، اور ابھی تک جب تک وہ ناصر پوری نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ غائب رہیں گے. جیسے موسیٰ غائب رہے، مصر سے چلے گئے، مدائن گئے، جب تک مصر تیار نہیں ہوا موسیٰ کے لیے. جیسے یوسف چلے گئے، کنعان سے غائب ہو گئے، جب تک کنعانی تیار نہیں ہوئے. جب تک جیسے عیسیٰ غائب ہیں، جب تک دنیا عیسیٰ کے لیے تیار نہیں ہوئی. ہمارے تمام بھی حجج الہی جب بھی غائب ہوئے اس کے پیچھے ایک فلسفہ یہی تھا کہ امت ابھی تیار نہیں ہو رہی تھی ان کی نصرت کے لیے، اپنی جانیں دینے کے لیے. مولا کی غیبت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے
کہ ابھی امت تیار نہیں ہوئی، ابھی ہم چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں رہ جاتے ہیں، ابھی بڑی آزمائشوں کے قابل نہیں ہوئے۔ لیکن جو کچھ بھی روایات میں بیان ہوا وہ یہی ہے، ایک سر الہی، ایک ان کی جان کو خطرہ ہے، اور جب بھی کسی نبی یا امام کی جان کو خطرہ ہو اللہ اسے غائب کر دیتا ہے، جیسے موسیٰ کو غائب کیا، جیسے یوسف کو غائب کیے، جیسے ابراہیم کو غائب کیا، جیسے عیسیٰ کو غائب کیا، کیونکہ خدا کو ابھی ان کی جان چاہیے، اور اللہ انہیں دوبارہ پھر ظاہر کرتا ہے اور اپنے کام ان سے لیتا ہے۔ ہاں جب وقت آخر آ جاتا ہے پھر تو سب نے شہادت کی موت ہے، وہ موت اللہ کو جیسے پسند ہو، لیکن جب تک اللہ کو جان چاہیے خدا پھر غیبت کے ذریعے محفوظ کرتا ہے۔ جیسے سرور کائنات کی جان کو خطرہ ہوا، اللہ نے غار ثور میں غائب کر کے محفوظ کر لیا۔ عیسیٰ کی جان کو خطرہ ہوا، آسمان چہاروں پہ اٹھا کے محفوظ کر لیا۔ موسیٰ کی جان کو خطرہ ہوا، مدائن حضرت شعیب کی خدمت میں بھیج کے محفوظ کر لیا۔ یہ اب اللہ کی حکمت ہے کہ وہ جب چاہے جتنا عرصہ چاہے اتنا عرصہ حجت خدا کو محفوظ کر دیتا ہے، اور آج اس نے بقیت اللہ کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جب اس کے اتنے ناصر پیدا ہوئے جو دنیا کے ظالموں سے لڑنے کی طاقت پیدا کریں گے، جو حجت خدا کی مدد کے لیے اپنی جانیں دیں گے، اس وقت پروردگار حجت خدا کو ظاہر کرے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی حکمتیں بیان ہوئی، جیسے مومنوں کی آزمائش، جیسے آپ کی خدمت میں عرض کریں وہ مولا جو ہے وہ کسی ظالم حکمران کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، کسی ملک کا شہری نہیں بننا چاہتے کہ جن کے قواعد، جن کے قوانین میں ظلم ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو بعنوان غیبت، فلسفہ غیبت بیان ہوتی ہیں، لیکن اصل وجہ یہی ہے کہ ابھی ہم تیار نہیں ہوئے، ابھی وہ ملت تیار نہیں ہوئی۔ یعنی صرف ہم منتظر نہیں ہیں، وہ بھی کسی کے منتظر ہیں، وہ جن کے منتظر ہیں وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔